تو اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں ہو تو اس امت کی ماں کا درجہ رکھتی ہو، تمام عورتوں کی طرح نہیں۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رک جاؤ۔ او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، چاروں عورتوں کی خواہش فرمائش ایک ہی مصرع میں انہوں نے ختم کر دیا۔ کھیر پکائی جتن سے، کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ تو میرے نوجوانوں، آپ کے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا ہے کہ اگر آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اگر بھارت میں UCC یونیفارم سیول کوڈ اگر لایا جائے تو تمہیں کیا آپتی ہے، تو آپ کو یہ بتانا ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، او چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے اے دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اسٹیج ایک انسان جب بہار سے دلی کا سفر کرتا ہے، جب یہاں سے کوئی کیرل ممبئی وغیرہ جاتا ہے تو پوری تیاری کر لیتا ہے میرے بھائیوں، لیکن اس کو معلوم ہے کہ کیرل سے واپس آنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ سعودی سے واپس آنا ہے، لیکن ایک انسان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس دنیا کو جب الوداع کہہ جائیں، اس دنیا کو چھوڑ جائیں اور آخرت کی طرف چلے جائیں، اس دنیا کی طرف چلے جائیں، دنیا بھی زندگی کو چھوڑ کے اخروی زندگی کی طرف مائل ہو جائیں، تو میرے پیارے ساتھی واپس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، واپس ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین یاد دلاتا ہے کہ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ نفس کہا اللہ رب العالمین نے۔ میرے بھائیوں، نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو برے راستے سے روک لے، یعنی نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔
میرے بھائیوں یہاں نفس کہا گیا کہ اگر کسی نے نفس کو پورے خواہشات سے روک لیا، نفس کی غلامی سے آزاد پا گئے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے، شیطان بھی بڑا دشمن نہیں ہے، شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان کام کریں، چاہے نیکی کا کام کریں، برائی کے راستے پہ جائیں، گناہ کا کام کریں، سب سے پہلے وہ بات نفس کو، میرے بھائیوں نفس میں وہ بات آ کے بیٹھتی ہے اور نفس آپ کو یہ ابھارتا ہے کہ یہ فلاں کام کرو۔ تو نفس اگر آپ کو یہ کہے کہ تم چوری کرو، تم بدکاری کرو، تم غلط کام کرو، اگر آپ اس کی غلامی سے آزاد پا گئے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اسی نفس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے لوگو اگر آپ نے اپنے نفس کو اطمینان والا بنا لیا، آپ نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، ایسے نفس سے اللہ رب العالمین آواز دے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا، اپنے پروردگار کی طرف واپس آ جا، اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ نے اپنے نفس کو اطمینان کر لیا، آپ نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، تو اللہ ایسے نفس سے کہے گا کہ اے فلاں نفس اگر اطمینان واقعی تو ہے تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بھائیوں اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے نفس کی، اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ قسم کھاتا ہے نفس لوامہ کی، یعنی ملامت کرنے والے نفس کی۔ ملامت کرنے والے نفس سے مراد مفسرین کا کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، جو مفسرین قرآن کا ترجمہ لکھتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ نفس ملامت سے مراد یہ ہے، نفس لوامہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر کم نیکی کرے پھر بھی وہ اپنے نفس کی ملامت کرے کہ اے فلاں نفس تو نے مجھے کم نیکی کیوں کروایا، تو نے مجھے 1000 کیوں دان دلوایا جبکہ میرے پاس 2000 روپے دینے کی طاقت تھی۔ اس نفس پر بھی ملامت کرنا ہے، اگر کم نیکیاں کرے پھر بھی ملامت کرنا ہے، اگر کچھ گناہ ہو جائے پھر بھی نفس کی ملامت کرنا ہے اور کہنا ہے کہ اے فلاں نفس تو نے مجھے گناہ کرنے پر مجبور کیوں کیا، تو نے مجھے شرابی کے اڈے میں کیوں لے جایا، اے نفس تو نے مجھے شراب کیوں پلوایا، اے نفس تو نے مجھے چوری کیوں کروایا، تو نے مجھے کسی پر ڈاکہ کیوں ڈلوایا، تو نے مجھے کسی کو قتل کرنے کی، تو نے مجھے کسی کو قتل کرنے کا مجھے تو نے طریقہ کیوں بتایا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر نیکیاں کم کرے پھر بھی نفس کی ملامت کرے، اگر گناہ کرے پھر بھی نفس کی ملامت کرے، ایسے نفس کے بارے میں اللہ قسم کھاتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ قسم کھاتا ہے نفس لوامہ کی، یعنی ملامت کرنے والے نفس کی۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ نفس کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی۔ دنیا میں ایک انسان اپنے آپ کو کامیاب تب سمجھتا ہے جب اس کے پاس بلڈنگ ہو جائے، دنیا میں ایک انسان اپنے آپ کو کامیاب تب سمجھتا ہے جب ان کی نوکری لگ جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب نفس وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گئے، جو جہنم کی آگ سے بچ گئے اور جن کا داخلہ جنت میں ہو گیا۔ اے لوگوں دنیا میں نوکری لگ جانا کامیابی نہیں ہے، دنیا میں دولت جمع کر لینا کامیابی نہیں ہے، دنیا میں کروڑوں کی سمپتی جمع کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب تو ہے جو اپنے آپ کو جنت میں داخلہ کرا لیا اپنے آپ کا اور جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ اسی نفس کے بارے میں فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔
کہیں پر اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ نفس کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، نفس کو حرام طریقے سے بچا لیا، اپنے پیٹ میں حرام کھانا کھانے سے بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نفس کو آپ نے پاک کر لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کسی چیز کا نام تو محاسبہ ہے، اسی چیز کا نام تو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے، اسی چیز کا نام تو اپنی زندگی کو ٹٹولنا ہے، اسی چیز کا نام تو اپنے ضمیروں پر جھانکنا ہے اور اپنی اندر کمیاں تلاش کرنا ہے، اپنی اندر کامیابی کی سیڑھیوں کو تلاش کرنا ہے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی جن کا نام حنظلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ شادی ہوئی، پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ سہاگرات منا رہے ہیں۔ میاں بیوی کو آپس میں جو چیزیں ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے سے پوری کر رہے ہیں۔ اتنے میں جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ اے میرے صحابہ، اس اعلان کے بعد کوئی اپنے گھر میں نہیں رکے گا، کسی کو گھر میں رکنے کی مہلت نہیں ہے۔ جیسی گھنٹی بج گئی کہ اس اعلان کے بعد کسی کو گھر میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اعلان ہو گیا، یہ حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ حنظلہ اپنی بیوی سے ہم بستری ہی کیے تھے، جمع ہی کیے تھے، ابھی غسل جنابت بھی نہیں کیے تھے، ہم بستری سے کسی طرح فارغ ہوئے تھے اور جنگ کا اعلان ہو گیا، جہاد کا اعلان ہو گیا۔ حنظلہ اسی وقت اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور میدان جنگ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کی بیوی پیچھے سے دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اپنے شوہر کا دامن پکڑتی ہے اور کہتی ہے، او میرے شوہر، میں آپ کو روکنے نہیں آئے ہوں، میں آپ کو منع کرنے نہیں آئے ہوں، میں آپ کو اس لیے یہاں آپ کے پاس نہیں آئی ہوں کہ آپ رک جائیں، یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں، ہاں لیکن ابھی آپ نے مجھ سے جمع کیا ہے، ابھی آپ نے مجھ سے ہم بستری کیا ہے، کم از کم آپ غسل کر لیجئے، کم از کم آپ غسل جنابت سے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد آپ میدان جنگ کی طرف چل جائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اعلان ہوا، بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے، پہلی رات ہے، ابھی فارغ ہی ہوئی نہیں ہوئے تھے، غسل جنابت بھی نہیں کیے۔ جیسے اعلان ہوا، حنظلہ میدان جنگ کی طرف چل گئے اور میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کتنے کافروں کو بھی جہنم رسید کر دیے اور خود شہید ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ان کی لاش کا پتہ کیا گیا، ان کی لاش کی تلاشی کی گئی، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کی لاش کو آسمان سے 70,000 فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جاؤ حنظلہ کے گھر میں پوچھو کہ کیا وجہ ہے کہ حنظلہ کی لاش کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حنظلہ کی بیوی نے بتایا، حنظلہ کے گھر والوں نے بتایا کہ حنظلہ نے ہم بستری کیا تھا، جمع کیا تھا اور انہوں نے غسل جنابت کر ہی نہیں سکا، میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ آخرت کی تیاری نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ ہم اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھیں، کیا ایسی نوبت آنے پہ ہم نکلیں گے؟ نہیں، لیکن حنظلہ کو نبی کا فرمان پتا تھا، حنظلہ کو اللہ رب العالمین کی آیت یاد تھی۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اس عوض خرید لیا کہ ان کے بدلے اللہ نے جنت دے رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتا چلا اگر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی جنت ہمیں حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں جنت دی ہے، تو پتا چلا اس کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی دینا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، مالوں کو صرف کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا
وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اے لوگو تم ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، کوچ کرو، چاہے تم ہلکے ہو چاہے تم بھاری بھرکم ہو، تمہارے پاس مال ہو یا نہیں، تمہارے پاس دولت ہو یا نہیں، تمہارے پاس طاقت ہو یا نہیں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ میرے پیارے ساتھیو، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان سنا اور فوراً اپنے گھر سے نکل گئے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ میرے نوجوانوں، ضرورت ہے آج تمہیں، میں ایک بات آپ کو بتا کر جا رہا ہوں۔ آپ گاؤں کے مکھیا ہیں، آپ ممبر ہیں، آپ سرپنچ ہیں، اگر آپ نے اپنی حالت بدل لی تو انشاءاللہ گاؤں سماج میں اصلاح ہو جائیں گے، گاؤں کی حالت بدل جائیں گے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنی اندر بیداری لائیے، اپنی اندر انقلاب پیدا کیجئے۔ حنظلہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جبکہ حنظلہ کو معلوم یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے میں گھر واپس نہ ہوں، ابھی ہم نے شادی کی ہے، ضرورت ہے ہماری بیوی کو۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی آگے، اسلام کی آگے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ نوجوانوں، ضرورت ہے آج کہ تم دین کی حفاظت کرو۔ ضرورت ہے کہ اگر ملک کی حفاظت کے خاطر اگر تمہیں اپنی گردن کٹانی پڑے تو کٹاؤ، ملک کے خاطر بھی اور دین کے خاطر بھی، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امیر خسرو کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک شاعر تھے جن کے گیت دنیا میں گائے جاتے تھے، لوگ گاتے تھے، ان کو اللہ نے ایک ایسا ہنر دیا تھا، ایک ملکہ دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مرتبہ امیر خسرو کو پیاس لگ گئی، دیکھا کہ کسی کنویں میں 4 عورتیں پانی اپنے اپنے برتنوں میں بھر رہی ہے۔ امیر خسرو کو پیاس لگی ہے، امیر خسرو وہاں سے چلنا شروع کیا کہ وہاں جا کر کچھ پانی پی لے، اپنی پیاس بجھا لے۔ ان 4 عورتوں کے پاس گئے اور 4 عورتوں سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ 4 عورتوں میں سے ایک امیر خسرو کو جانتی تھی، پہچانتی تھی۔ انہوں نے اپنی باقی سہیلیوں سے کہا یہی امیر خسرو ہے جن کے شعر لوگ گاتے ہیں، جن کی گیت لوگ گاتے ہیں۔ امیر خسرو یہ شعر و شاعری میں بڑا ملکہ رکھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان 4 عورتوں نے اپنی اپنی خواہش ظاہر کیا کہ سب سے پہلے تم مجھے کوئی شعر سناؤ، کوئی گیت سناؤ۔ اگر تم واقعی بہت بڑے شاعر ہو، واقعی تم گیت گانے والے ہو، یہاں پہلے کوئی شعر سناؤ، یہاں پہلے کوئی تمہیں مصرع سناؤ، اس کے بعد ہم تمہیں پانی پلائیں گے۔ 4 عورتیں تھی۔ امیر خسرو نے کہا کہ بتاؤ کس میں تمہیں شعر سننا ہے، کس ٹاپک پر تمہیں شعر سننا ہے، گیت سننا ہے۔ ایک نے کہا ہمیں چرخا، میں کپڑے کاٹنے کا کام، سوتنے کا کام بہت پسند ہے، چرخا چلاتی ہوں، اس پر کوئی مصرع پڑھ دیجئے۔ ایک نے کہا مجھے ڈھول بہت پسند ہے، ڈھول پر کوئی شعر پڑھ دیجئے۔ ایک نے کہا مجھے کھیر بہت پسند ہے، کھیر پر کوئی مصرع پڑھ دیجئے۔ ایک نے کہا مجھے کتا بہت پسند ہے، کتا پر کوئی مصرع پڑھ دیجئے۔ امیر خسرو نے دیکھا کہ پیاس بھی لگی ہے، پانی بھی پینا ہے جلدی، اگر میں 4 کو ایک مصرع سناتے جاؤں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، دیر ہو جائے گی، اور ہم کو پیاس بھی بہت لگی ہے۔ 4 عورتوں کی خواہش، فرمائش ایک ہی مصرع میں انہوں نے ختم کر دیا۔ کھیر پکائی جتن سے، کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ تو میرے نوجوانوں، آپ کے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا ہے
کہ اگر آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اگر بھارت میں UCC یونیفارم سیول کوڈ اگر لایا جائے تو تمہیں کیا آپتی ہے، تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اگر مذہب اسلام سے کوئی چیز ٹکرائے تو ہم اس کو پسند نہیں کریں گے۔ ہاں ہم جانتے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں اس ملک کی محبت ہے، ہم اس ملک میں رہنے کے لیے اگر کوئی پاکستان والا ہم پر آ کر اٹیک کرے، کوئی چین والا ہم پر اٹیک کرے تو ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے دیش کی خاطر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن تم مجھ سے یہ کہو گے کہ اپنا دھرم چینج کر لو، تم مجھ سے یہ کہو گے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو، تم مجھ سے یہ کہو گے کہ زمینوں پہ مسجدوں پہ سجدہ کرنا چھوڑ دو، تم مجھ سے یہ کہو گے کہ اسلام چھوڑ دو، تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ یہ کہیے کہ میری ایک ہاتھ میں قرآن و حدیث ہے تو دوسرے ہاتھ میں سمویدھان ہے، ہاں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا سمویدھان ہے، ہم اسی سمویدھان کے حوالے سے بات کریں گے کہ آرٹیکل 25 میں ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم اگر بھارت میں رہ رہے ہو، اگر تم بھارت میں رہتے ہو، یہاں تم اپنا مذہب کو بھی فالو کرو، اپنے مذہب کا بھی پرچار کرو، یہاں بھی تم اپنے مذہب کی بات بتاؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اندر ایک ایسا ہنر پیدا کیجئے میرے نوجوانوں کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے، آپ پر کوئی آبجیکشن کرے، آپ پر کوئی اعتراض کرے، اسلام پر اعتراض کرے اور یہ کہیں کہ اگر تمہیں بھارت میں رہنا ہے تو UCC سیول کوڈ ماننے میں تمہیں کیا اعتراض ہے، تو آپ یہ بھی جواب دیں قرآن کے حوالے سے بھی اور سمویدھان کے بھی حوالے سے۔ نوجوانوں، اس وقت ضرورت ہے مسلمانوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا ایک بچہ اگر مولوی بن رہا ہے تو آپ اسی دوسرے بچے کو سمویدھان پڑھائیے، تیسرے بچوں کو IPS بنائیے، چوتھے بچے کو آپ سائنسداں بنائیے۔ ہر چیز کی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں رہنے کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم، جواب دیتا وعلیکم السلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حنظلہ کیا حال ہے؟ حنظلہ جواب دیتا ہے کہ ابو بکر صدیق کیا بتاؤ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا حنظلہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ کیوں بات کر رہے ہو، کیسے منافق ہو گئے ہو؟ حنظلہ کہتا ہے ابو بکر میں جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت ہماری آنکھوں کے سامنے، جب میں نبی کی چوکھٹ میں ہوتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ جہنم سے بچ گیا ہوں، جہنم کا عذاب ہمارے سامنے، لیکن جب نبی کی مجلس کو چھوڑ دیتا ہوں، جب میں اپنی بیوی کے پاس چلا آتا ہوں، جب میں اپنے بچوں کے پاس چلا آتا ہوں، کاروبار میں آ جاتا ہوں، دکانداری میں لگ جاتا ہوں، بزنس میں لگ جاتا ہوں، بیاپاری میں لگ جاتا ہوں، دنیا داری میں لگ جاتا ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے جنت کو بھول جاتا ہوں، جہنم کو بھول جاتا ہوں، عذاب قبر یاد نہیں رہتی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ کوئی حال میرا بھی ہے، اے حنظلہ میں جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب نبی کی مجلس چھوڑ دیتا ہوں تو جنت یاد نہیں رہتی ہے۔ جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب نبی کی مجلس چھوڑ دیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ نہ جنت یاد ہے، نہ جہنم یاد ہے، نہ عذاب قبر یاد ہے، ایسا لگتا ہے کہ منافق ہو گیا ہوں۔ آپ اپنے زندگی میں غور کیجئے، یہاں جب تک ہے آپ کے ایمان کی کچھ الگ حالت ہے، آپ کی کیفیت کچھ اور ہے، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کی حالت کچھ اور ہو جائے گی۔ تو حنظلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن نبی کی مجلس چھوڑ دیتا ہوں، اپنی بیوی کے پاس آ جاتا ہوں، اپنے بچوں کے پاس آ جاتا ہوں، اس وقت ہماری کچھ الگ حالت ہو جاتی ہے۔ دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم دونوں منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں منافق ہو گئے ہو؟ حنظلہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم اس لیے منافق ہو گئے، آپ کے پاس ہوتا ہوں تو جنت یاد رہتی ہے، جب آپ کے پاس نہیں ہوتا ہوں تو جنت یاد نہیں رہتی ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، تو آپ نے بتایا کہ یہ حنظلہ یہ منافق کی بات نہیں ہے، یہ وقت کی بات ہے۔ جب میرے مجلس میں ہوتے ہو اس وقت تمہارے ایمان کی کچھ الگ حالت ہوتی ہے، اس وقت کچھ کیفیت ہوتی ہے، جب نبی کی مجلس چھوڑ دیتے ہو اس وقت کچھ الگ حالت ہوتی ہے، یہ منافق کی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ غور کریں مسلمان بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو لگ رہا ہے کہ وہاں کچھ الگ حالت، یہاں کچھ الگ حالت، تو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے کہ منافق ہو گئے۔ ہم اپنے زندگی کے بارے میں غور کریں، کتنے ایسے منافق والا عمل ہمارے اندر بھرا پڑا ہے۔ گالی گلوچ، جھگڑے میں جھوٹ بات، جہاں ہم کوئی بات کریں تو جھوٹ، امانت ہمیں سونپی جائے تو اس میں خیانت، وعدہ کریں تو خلافی۔ ہمارے اندر کتنے ایسے عمل ہے جو منافق والا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اے لوگوں، منافقوں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا ہے، اور جس جہنم کی خائی، اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہیں، اچانک دھماکے کی آواز آئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، دھیرے دھیرے وہ جاتے جاتے آج جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ اگر منافق والا عمل ہے آپ کے اندر، اللہ کے واسطے چھوڑ دیجئے۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، اس جلسے میں آئی ہوئی ہماری ماؤں بہنوں، منافق والا عمل ہے تو آپ چھوڑ دیجئے۔ جہنم اگر مل بھی جائے لیکن اگر منافق والا رہیں تو آپ کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جگہ ملے گی۔ حنظلہ کو تھوڑی دیر کے لیے لگ رہا ہے کہ ہم یہاں کچھ الگ حالت، یہاں کچھ الگ حالت، تو اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں، اور ہمارے اندر کتنے ایسے منافق والا عمل بھرا ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کہہ رہے ہیں۔